ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم زوار حسین ابن بشیر حسین اور جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کے جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں، خصوصاً اس گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ آئے اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، اپنے عرائض کو پیش کرنے سے پہلے منجی بشریت منجی دو عالم امام زمانہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور سب ساتھ میں مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات بھیجے محمد والے۔ اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، درازی عمر کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین کے درجات کے بلند ہونے کے لیے، خصوصاً جس مرحوم کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ان کے درجات کو بلند ہونے کے لیے، حوائج کو پوری ہونے کے لیے انشاءاللہ جیسے یہاں بیٹھے ہیں دست جمی، ایسے ہی سرزمین امام حسین پر بیٹھنے کے لیے مل کے 3 صلوات بھیجے عجل فرجہم کے ساتھ۔ محمد عجل مولا شاد و آباد رکھیں۔ پروردگار
زندگیاں عنایت کریں، بزرگوں کا سایہ برقرار رکھیں۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ یہ جو وبا اس وقت ساری دنیا میں تھی الحمدللہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ معبود تمام شیعان حیدر کرار کو اس وبا سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، ایسا خدا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، ایسا خدا جو لم یلد ولم یولد ہے، ایسا خدا جو نہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ۔ وہی خدا اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جو انسان دنیا میں آیا ہے، ہر وہ شے کہ جس میں روح پائی جاتی ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اجازت ہے؟ وہی خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر ذی نفس جو اس دنیا میں آیا ہے، جسے اللہ نے روح دی ہے، اس کی روح کو لے لیا جائے گا۔ ولو دیر یزود، کہتے ہیں کہ یہ ایسا اونٹ ہے جو ہر دروازے پہ جا کر اس کو بیٹھنا ہے، کہیں جلدی پہنچ جائے گا، کہیں دیر میں پہنچے گا۔ دیر میں پہنچے گا تو جناب نوح کی عمر والا ہوگا، جلدی پہنچے گا تو آج پیدا ہوا صبح چلا جائے گا۔ لیکن جانا ہر جگہ ہے، پہنچنا ہر جگہ ہے، اور موت ہر شے کو آنا ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی ہی موت میں ہے۔ انسان کامیاب اسی وقت ہوگا جب وہ اپنی اصل منزل تک پہنچ جائے۔ آپ یہاں سے نکلے ہوں کسی جگہ جانے کے لیے، جب تک آپ وہاں نہ پہنچ جائیں تو آپ کو منزل آپ کو نہ ملے گی۔ منزل اسی وقت ملے گی جس جگہ سے آپ نکلے تھے، اور اپنی اصل منزل مأوا تک، وہ نقطے تک اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کو کامیابی مل گئی۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل ہوں گے جو آپ کو طے کرنا ہوں گے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنے اس مقصد تک جانے کے لیے۔ اسی طرح پروردگار نے بھی انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پروردگار نے کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا چرند کو، انسانوں کو، ذی روح کو، مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہماری خلقت کا اصل ہدف عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کا مفہوم بعرض معذرت یہاں پہ یہ نہ لے لیا جائے کہ دن بھر بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، لوٹا لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں۔ یہ اللہ کی عبادت تنہا نماز نہیں ہے، اللہ کی عبادت تنہا روزہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت تنہا حج نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہر وہ شے ہے جس سے خالق راضی ہو جائے۔ والدین کی اطاعت سب سے بڑی عبادت، کیونکہ اللہ نے ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ماں باپ کا ادب احترام سب سے بڑا ادب احترام، کیونکہ اللہ نے اپنے شکرانے کے ساتھ ان کے شکرانے کو ملا دیا ہے۔ عبادتوں میں ساری عبادت اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، کہتے بیٹھ کر پیار بھری محبت بھری باتوں کا کرنا حدیث معصوم ہے۔ اس اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے جو اپنی فیملی میں بیٹھ کر ان کے چہروں پر مسکان لے آئیں۔ اگر اپنی فیملیوں میں ہم لوگ بیٹھ کر ان کے چہروں پر مسکان لے آئیں، اس اعتکاف سے بہتر ہے۔ اگر کسی کی مشکل اور پریشانی کو اگر ہم حل کر دیں تو آپ کے آقا امام حسن کی وہ روایت ہے، تو آپ صلوات بھیج میں عرض کروں۔ اس اعتکاف میں مولا فرماتے ہیں کہ کہتے دیکھیں اللہ نے ہم کو ہر شے، انسان نے دنیا میں جو پیدا کیا، ہمارے خلقت کا سبب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، پروردگار کی عبادت کریں۔ امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائل آیا، آ کر سائل سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں بہت پریشان ہوں، مولا بڑی مشکلات میں ہوں، آقا کچھ میری مدد کری۔ مولا کہتے ہیں میرے بھائی
میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، واللہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. بہرحال مسجد میں آدمی جا کر بیٹھتا ہے عبادت کے لیے اور دوسرے ارکان کے لیے. بہرحال ہو سکتا ہے بعض موقع آدمی کسی کے پاس کوئی رقم کوئی چیز موجود ہو، بعض مواقع ہوتا ہے آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. کہتے مولا فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا آقا میری عزت اور آبرو پر آن بڑی ہے، مولا میری آبرو خطرے میں ہے، مولا میں کیا کروں؟ بتا. مولا فرماتے اچھا بتاؤ تم، میں ہی کیا کر سکتا ہوں بتاؤ. کہا مولا کیا آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جس کا قرضہ میری گردن پہ ہے اس سے مجھے کچھ مہلت دلا دیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں. کہتے ہیں مولا وہاں سے اٹھتے ہیں، اعتکاف میں ہے، شروط اعتکاف میں ہے کہ بہرحال جس وقت انسان معتکف ہو جائے تو پھر 3 دن بہت ہی اہم کوئی واجب کام پڑ جائے نکلا جا سکتا ہے، وگرنہ اعتکاف سے آپ خارج نہیں ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں مولا وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر مولا اس کے ساتھ وہاں جانے لگے. کسی نے مولا پر اشکال کر دیا، مولا آپ اعتکاف میں ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی بعض لوگ ہوتے ہیں مولانا سے بڑھ کر مجتہد بن جایا کرتے ہیں اور مولانا کو سمجھانے لگتے، مولانا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، جو آپ کریں یہ صحیح نہیں. اللہ اکبر. کہتے مولا جانے لگے، مولا کو ٹوک دیا اور کہتے ہیں کہ مولا آپ اعتکاف میں. مولا کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے میں اعتکاف میں ہوں، میں بھی اعتکاف، مجھے پتا میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ 70 سال اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے اگر آدمی 1 سیکنڈ کسی کی مشکل کو اگر حل کر دے. اگر کسی کی مشکل اور پریشانی کو اگر حل کر دیا جائے تو یہ ہماری عبادتوں سے بڑھ کر ہے کہ جو ہمیں عبادتیں کرتے. آج ہم جو ہے اگر کسی کی مشکل اور پریشانی، کیا آج زمانہ تو بڑا عجب ہو گیا. مولا امام حسین صلی السلام کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے کہ جو دعا نہ کر سکے، اور کہا اس سے بھی بدبخت ترین انسان وہ ہے جو کسی کو سلام نہ کرے. آج مصیبت ہے کہ اگر کوئی کسی کو سلام کہیں کر دیتا کہتے حتماً کوئی چکر ہے، ایسے سلام نہیں کر رہے یہ، بلکہ اچھی چیز ہے، سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. لیکن سلام پہ یہی ایک بات یاد آ گئی کہ زمانہ عجیب و غریب ہو گیا ہے. بہرحال اپنے بچوں کو سکھائیں. اسلام نے کہا ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، پہلے سلام پھر کلام. پہلے سلام سکھائے، ہائے ہلو یہ سب جو ہے وہاں والا ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ اسلام نے ہائے ہلو نہیں کیا، ہائے ہائے کرتے کرتے ہائے کر کے بیٹھ جائیں گے. اسلام نے یہ سب چیزیں نہیں سکھائی ہے، اسلام نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہے. سلام پھر کلام، سلام سلامتی لاتا ہے، لیکن ایسا بھی سلام نہ ہو جائے کہ بہرحال بعض مواقع پہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ گھورے جائیں گے، مولانا صاحب جا رہے ہیں گھورے جائیں گے. کہتے جب تک مجبور ہو کے مولانا صاحب سلام نہ کر دیں ان کی زبان میں تالا لگو وہ نہیں لے گی. ان کی اتنا گھوریں گے کہ مولانا مجبور ہو کے جو ہے کہیں گے السلام علیکم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابتدا کرنا چاہیے، ابتدا کرنا چاہیے. ابتدا کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے. آپ ابتدا کریں. اسلام جو چیزیں سکھاتا ہے ان پر عمل کیا جائے. اپنی عملی زندگی میں اگر یہ چیزیں لائی جائیں تو ہماری زندگیاں خود بخود کامیاب ہوتی چلی جائیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ابھی تو بھوک نہیں لگنا چاہیے، ایک اچھی والی صلوات بھیجیں آپ لوگ. مولا نے فرمانے معصوم ہے کہ انسان کی ایک دوسرے کی اعانت کی جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور یہ مدد کرنا ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. خداوند عالم نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت. اے میرے بندے کر لے تیاری، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایسی شے ہے اگر یہ نہ ہوتی تو انسان بغی ہو جاتا، طغیانی پر تل آتا. اگر موت اگر نہ ہوتی، اور اچھا ہوا کہ اللہ نے موت کو چھپا دیا ہے، یہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی، بہت گڑبڑ ہوتی، واقعاً بڑی گڑبڑ ہو جاتی. اگر معلوم ہوتا کہ سبت محمد کو پرسوں مرنا ہے تو آج تو پوری دنیا کو میں چاہتا کہ پوری دنیا کو قبضہ کر ڈالوں. پرسوں مرنا ہے، ابھی تو ٹائم ہے میرے پاس. جو چاہتا آدمی کرتا. اس لیے پروردگار نے موت کو ایک سر رکھا ہے، ایک راز رکھا ہے. لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جو موت کو بھی سمجھ جاتی ہیں. کہتے مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں حارث حمدانی کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ میرے مولا بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے. کہا لگنا ہی چاہیے، مرنے سے ڈر یہ لگنا چاہیے. کیوں نہیں لگنا چاہیے ڈر؟ ڈر اس لیے لگتا ہے تمہیں کہ وہاں کے تم نے تیاری نہیں کی ہے.
خوش وہ ہوتا ہے جو کہ تیار بیٹھا ہوا ہے. کہا مولا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ موت تو ایک دم سے آ جاتی ہے، ہم کیسے تیاری کریں؟ مولا فرماتے ہیں اے حارث حمدانی، انسان کے مرنے سے 40 دن پہلے ہر مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. کہا مولا معلوم ہو جاتا واقعاً؟ کہا ہاں، ہر مرنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، لیکن وہ اپنی دنیا میں ایسا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. کہتے ایک شخص نے بہرحال دعا کروائی جناب موسیٰ سے، اے موسیٰ اللہ سے کہہ دو مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ سے کہہ دو کہ جب میں مرنے والا رہوں گا مجھے بتا دے تاکہ میں تیاری کر لوں گا. جناب موسیٰ نے جا کر اللہ سے کہا کہ آپ کے بندے نے ایسا کہا ہے. کہا ٹھیک، میرے بندے سے کہہ دو میں اسے بتا دوں گا جب تم مرنے والے ہو گئی. تیار رہنا. اب یہ خوش میاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جب مریں گے تو بتا دیا جائے گا ہمیں. کہتے ہیں بہرحال ایک دن ملک الموت دروازے پہ آ کر کھڑے ہو گئے. ٹھک ٹھک ٹھک. کون؟ ملک الموت. یہاں کیوں آئے ہو؟ تم کو لے جانے کے لیے. اے بھائی میں نہیں جانے ہونے والا ہوں، اللہ سے میرا وعدہ ہو چکا. اللہ نے وعدہ کیا میں جب مرنے والا ہوں گا تو مجھے پہلے ہی سے بتا دیں گے. جناب موسیٰ کو بلایا جائے. جناب موسیٰ آئے. جناب موسیٰ سے کہتے ہیں جناب موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا نا بتا دیجئے گا، اللہ صاحب نے میری بات کہی تھی نا؟ کہاں کہی تو تھی میں اللہ سے، اللہ نے بھی کہا تھا ہاں تمہیں بتا دیں گے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ کو خطاب ہوا، اے موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دے میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں تجھے بتا دوں گا تو مرنے والا ہے. اس نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے سے جنازے گزر رہے ہیں، کاندھا دے کے گزر گیا. جا کر قبرستانوں میں دفنایا، فاتحہ پڑھ کے چلا آیا. اے موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دے اس کا جسم ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، میں نے پہلی گھنٹی بجا دی. اے موسیٰ اس کے جسم کے اعضاء اس سے چھننے لگے تھے، دوسری گھنٹی بجی، اس نے پھر توجہ نہیں کی. اے موسیٰ میں نے اتنا بڑا یہاں پہ گھنٹا بجا دیا، اس کے بال میں نے سفید کر دیے، پھر بھی متوجہ نہیں ہوا. ارے میں تو جوان بڈے میں لائی جا رہی، ابا 60 سال کے ہو گئے، ہیپی برتھ ڈے. ابا 70 سال کے ہو گئے، یہ نہیں معلوم بیچارہ 70 سال چلا گیا، اب کا پل کا بچا ہوا ہے. کہا میں نے اس کو ہر طرح سے آگاہ کیا گیا، ہر طرح سے میں نے اس کو بتایا، مگر میرا بندہ تھا کہ اپنے میں کھویا ہوا تھا، ذرہ برابر اس کو احساس تک نہ ہوا. اے موسیٰ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس کی نفس اکھڑنا شروع ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے احساس نہ کیا. ایک مرتبہ کہتا ہے اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگتے ہیں. کہتے خدا سے کہہ دو تھوڑی سی اور مہلت دے دے، میں تھوڑا اور نیکی کر لوں. ندا آئی تجھے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 10 سال، 20 سال تجھے دیا تھا، کیا تیرے لیے کم نہیں تھا؟ اتنے سالوں میں تو کچھ کر نہ سکا، بھی یہ چند ثانیے میں کیا کرے گا تو؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اس سے اچھی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. بہرحال اگر انسان چاہتا ہے، ایک باپ کی مجلس ہے، ایک باپ کا ذکر ہے، بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، اور یہ بھی شاید ہمارے آپ کے لیے ایک آگاہی کی گھنٹی ہے. جو سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھیں گے اپنی ناسمجھی میں رہ جائیں گے. زندگی کوئی بھروسہ نہیں، پہلے بھی نہ تھا، آج تو بالکل نہیں. ابھی کل کی مجلس میں قلندر پور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسان سوچے بیٹھا ہے کہ میں 70 سال 80 سال زندہ رہوں گا، اپنے آپ لکھ کے بیٹھ گیا بالکل کہ 70 سال تک مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. لیکن یہ 70 سال کی زندگی یہ کب کہاں گزر جائے کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ انسان عمر بٹ رہی تھی، زندگی بٹ رہی تھی، تو انسان کو 25 سال کی عمر اللہ میاں نے دے دی. کہتے جب 25 سال کی عمر دے دی تو انسان بہت زیادہ پریشان، کہتا 25 سال ہوگا کیا، اتنے 25 سال میں کیا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہتے وہاں بہرحال
اور وہاں پہ دوسری مخلوقات اللہ کی بیٹھی تھی، انہوں نے رحم کھا کر کہا کہ انسان کی عمر تو بہت کم ہے، ہم لوگ کی تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں سے کہتے ہیں گدھا بیٹھا ہوا تھا، گدھا بیٹھا ہوا تھا، گدھے نے کہا اے انسان لے 25 سال میں تجھے دے رہا ہوں۔ 25 سال اٹھا کے دے دیا کہ ہو گئے 50 سال کے۔ پھر یہ سوچ رہے کہ 50 سال بھی کم ہے، 50 سال اب کیا کروں گا؟ کہنے لگے کہ وہاں بیچارہ کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کو رحم آ گیا انسان پہ، کہا یہ لو 25 سال ہم سے لو، 25 سال اس کو دے دیا گیا۔ اب پھر بھی انسان حریص ہے، لالچی ہے، اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہوتی۔ کہنے بیٹھا 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 بیٹھا، اب یہ سوچ رہا تھا کہنے اتنی دیر میں وہیں بیچارہ گدھ بیٹھا ہوا تھا، گدھ بیٹھا تھا، اس نے کہا ہم سے لے لو، میری بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اچھی خاصی عمر ہو گئی، تقریباً 75-80 سال سے اوپر نکل چکے۔ انسان دنیا میں آیا، آنے کے بعد 25 سال تو اس نے کیا کیا؟ کھیل کود میں گزار دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کر دی گئی اس کی شادی، بہو صاحبہ آ گئی گھر میں۔ اب 25 سال کی جب شادی ہو گئی آ گئی تو اب بچی کون سی عمر؟ اپنی والی تو ختم، بچی گدھے والی۔ اب یہ میاں دن رات دوڑے پڑے ہیں گدھے کی طرح، گدھے کی طرح کام کر رہے ہیں، گدھے کی طرح ڈھو رہے ہیں، گدھے کی طرح نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ دھوپ دیکھ رہے ہیں، دوڑے پڑے ہیں گدھے کی طرح۔ اب گدھے والے بھی ختم ہو گئی۔ کتنے کے ہوئے؟ 25 اور 25 50 ہو گئے۔ 50 میں جو چلے بونس والے ہیں، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ 50 ہو گئی۔ بہرحال 50 سال میں اب یہ ہوتا ہے کہ انسان 50 سال میں تو بس بہرحال جو ہے ہٹا کٹا پرانے زمانے کا کھائے پیے ہے تو بہرحال ٹھیک ہے۔ یہ آج کل والا یہ جو ڈبے کا دودھ پیا ہوا انسان کتنا چلے گا یہ؟ بہرحال 50 سال یہ گزر گئے۔ اب 50 سال میں یہ ہوتا ہے آدمی دھیرے دھیرے جو ہے اب اس کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اب ابا جی کیا کریں گے؟ دروازے پر بیٹھے جو گزر رہا، کس کی والی عمر ہے؟ کتے والی۔ بیٹھ کے بھونکا پر، کیا کر رہا ہے یہاں سے؟ چل بیٹھ ادھر، چل ادھر کر، یہاں یہ اٹھا۔ اب وہی کام جو بیچارے کتے والے تھے اب بھونک بھونک کے جو ہے وہ بیچارے وہ گزارا کرتے ہیں۔ یہ عمر ان کی گزر رہی ہے، یہ بھی گزر گئی۔ کتنے ہو گئے؟ 76۔ اب جو ہے اب آخری عمر بچی ہے کہ جب بالکل جھول چکے ہیں، کسی کام کے نہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، اب گدھ کی طرح بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ۔ گدھ کو دیکھا ہے آپ نے؟ گدھ لوگ دیکھا ہے گدھ کو؟ تو کیسے بیٹھا رہے؟ تو بیٹھے اس کو گھور رہے ہیں، کبھی ادھر کہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، بولنا چاہتے کچھ کو۔ یہ انسان کہ جس کو اتنا نازک خداوند عالم نے خلق کیا ہو، یہ انسان کہ جس کو اتنا نازک دنیا میں پیدا کیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو بھی خود ہلا نہ سکتا تھا، اپنی زباں کو ہلاتا تھا مگر کوئی اس میں اس سے سمجھ نہ تھی۔ یہ انسان کہ جس کو پروردگار نے اس طرح سے خلق کیا تھا کہ اس کا کان تھا لیکن آوازوں کو تشخیص نہ دے پاتا تھا۔ یہ انسان کہ جس کے پروردگار نے اس طرح سے خلق کیا تھا، جس کا جسم تھا مگر اس کا نہ تھا۔ لیکن یہ زحمت کس نے کی؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، اپنی محبت کا عکس پیدا کیا ہے، جو ماں اور باپ کی شکل میں پروردگار نے بھیجا کہ جب یہ ہلنے کے لائق نہ تھا تو اسے اٹھا کر وہ رکھا کرتے تھے، جب یہ بولنے کے لائق نہ تھا اس کی باتوں کو سمجھ جایا کرتے تھے، جب یہ بچہ چیختا تھا تو ماں سمجھتی تھی بھوکا ہو گیا ہے، جب یہ بچہ روتا تھا تو باپ سمجھتا تھا اس کو تکلیف ہو گئی ہے، جب یہ بچہ راتوں کو کروٹیں لیتا تھا تو باپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا تھا، میرے بچے کے جسم میں کوئی کمی آ چکی ہے۔ جب یہ بچہ کسی ناتوانائی میں پڑتا تھا، کسی مشکل پریشانی میں پڑتا تھا، کہتے یہ باپ گھر سے باہر نکل جایا کرتا تھا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ کہتے خدا نے اپنی محبت کا اظہار ماں اور باپ کی شکل میں کیا تھا۔ کہتے جب یہ بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگتا تھا تب یہ ماں باپ خوش ہوا کرتے تھے، آج میرا بچہ چلنے لگا ہے، آج میرے بچے نے قدم اٹھا لیا ہے،
آج میرا بچہ ایک قدم آگے بڑھا. کہتے جیسے ہی یہ بچہ زمین پر گرتا تھا باپ آغوش کو پھیلا کر اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتا تھا, کہیں میرا بچہ گر نہ جائے, کہیں اس کو زخم نہ ہو جائے. کہتے یہی بچہ اگر راتوں کو ایک ذرا سی کھانسی آ جاتی تھی, کہتے ماں کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی. یہی بچہ کہتے وہ وقت بھی آتا تھا, ٹھنڈی کی راتیں ہوا کرتی تھی, اگر یہ بچہ اپنے بستر پر یہ گیلا کر دیا کرتا تھا, ماں اس گیلے پہ سو جاتی تھی, بچے کو کنارے کر دیا کرتی تھی. یہی بچہ جب پروان چڑھنے لگا, اس باپ نے ہر طرح سے زحمت کی, ہر طرح سے مشقتیں کی. اے کاش کبھی یہ اولادیں اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر کو دیکھ لیں. اے کاش یہ اولادیں کبھی باپ کی پھٹی ہوئی ایڑی کو دیکھ لیں. اے کاش یہ اولادیں کبھی باپ کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالوں کو دیکھ لیں. کہتے ہیں پروردگار نے جس انسان کو اتنا اشرف بنایا تھا, اتنا مرتبہ بنایا تھا, جس کو اشرف المخلوقات کہہ گیا, یہ انسان اتنی ضلالت پر آ کر اتر گیا کہ جس نے اس کو پرورش دی تھی اس کے ہی لیے دروازے کو بند کر دیا. جس نے اس کے لیے دنوں اور رات کو کچھ نہ سمجھا تھا اور اپنے جسم کو کھپاتا رہ گیا, اس نے اس باپ کو اس طرح سے اذیتیں کرنا شروع کر دی. کہتے جس طرح سے یہ ماں جس نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن کو دھویا, لوگوں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھوئے, اور اس ماں نے جس نے اپنی بچی اور بچے کی تربیت کے لیے اپنے زیور کو گروی رکھ دیا, آج وہ ماں ایک لقمے کے لیے پریشان ہو جائے, ایک لقمہ روٹی کے لیے. میرے ایک دوست بیان کر رہے تھے, سن کے بڑا افسوس ہوا سن کر. یہ ریئل واقعہ ہے, یہ ہمارے لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے. ایک صاحبزادے بہرحال ان کی شادی بیاہ ہوئی تھی, اور بہرحال بہو صاحبہ, گھر میں بہو صاحبہ ہیں اور ان کے بچے ہیں. بہرحال ماں باپ کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے. دھیرے دھیرے بہرحال گھر تھا, جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے, بہرحال دقت آ جاتی ہے, جگہوں کی تھوڑی سی دقتیں آ جایا کرتی ہیں. بہرحال یہ ساتھ میں رہا کرتے تھے. ان کی بیوی کو جو ہے تھوڑا سا کھٹک رہا تھا ماں باپ کا بڑھاپا کھٹک رہا تھا, اور شوہر ان کے بہرحال دبئی میں رہا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بہرحال اب ہم آپ کے ماں باپ کو ہم سنبھال نہیں پائیں گے, ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ ان کا کہیں کچھ انتظام کریے, اور میں بہرحال میں اپنے بچوں کو سنبھالوں یا آپ کے ماں باپ کو سنبھالوں. بہرحال اس لڑکے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی ماں باپ کو فون کر کے کہا, دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں, واقعا ماں باپ ہوتے ہیں. کہتے انہیں نے اپنے بہرحال جب بیٹے کے پاس فون کیا, بیٹے نے فون کیا اپنے والد صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے بابا جان, بہرحال آپ کی بہو ایسا کہہ رہی تھی, اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے گھر کرائے کا لے دوں, آپ لوگ وہاں رہیں. تو کہتے دیکھیں ماں باپ ہیں, لیکن کہتے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, اگر تمہارے بچے خوش ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم بوڑھا رہ لیں گے, ہم دونوں لوگ بہرحال رہ لیں گے, کوئی مشکل نہیں بیٹا. کہا میں پیسہ میں یہاں سے بھیجتا رہوں گا, اور آپ بہرحال وہاں سے میں کہہ دیتا ہوں اپنے کسی دوست سے بہرحال آپ کے لیے وہ گھر. کہا نہیں بیٹا ہم گھر بھی ڈھونڈ لیں گے, کیوں پریشان ہوتے ہو, ہم گھر بھی ڈھونڈ لیں گے. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ دونوں ضعیف, انہوں نے اپنے لیے گھر نزدیک ڈھونڈا کہ کسی ٹائم بہرحال اب جب کیونکہ معلوم ہے دنیا کا ماحول بن چکا, اب جہاں گھر سے نکلے پھر گھر میں اب انٹری نہیں ہے. کہا اسی جگہ پہ گھر لیا کہ شاید پوتی پوتیاں ہیں وہاں سے گزریں گے تو ایک دن ہم گھر جائیں گے, 2 دن گھر جائیں گے, پھر کسی دن ہو سکتا ہے دروازہ بند کر کے کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو کم سے کم بچوں کو میں دیکھ لیا کروں گا. وقت گزرتا گیا. کہتی ایک وقت آ گیا کہ اب انہوں نے جو ہے وہاں سے دھیرے دھیرے پیسہ بھیجنا بھی بند کر دیا. یہ بیچارے بوڑھا اور بوڑھے, نہ تو نوکری ہے نہ کاروبار ہے, کچھ نہیں ہے, کام دھام کر کے پڑھا لکھا کے جو کچھ تھا اپنے بچے کی شادی بیاہ کر دی انہوں نے, جتنا جمع پونجی تھی بچے کو اٹھا کر بھیج دیا, سعودیہ دبئی چلے گئے ہیں وہ.
اس لیے کہ کل میرا بچہ میرا سہارا عصا بنے گا، عصا بنے گا۔ ایک جملہ میں نے کل بھی کہا تھا، اگر کوئی عصے کے سہارے سے چل رہا ہو اور سوچے اگر اس کا عصا ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے کیسے چلے گا؟ وہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا بغیر عصے کے۔ بہرحال دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ بہرحال وہ جو دوست میرے بیان کر رہے ہیں ان کی مجلس کا واقعہ ہے، ان کی اپنی مجلس میں بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ بہرحال ایک دن ایک بوڑھے اور ضعیف دو لوگ تھے، بہت کھانس رہے تھے، آ کر میری مجلس میں پیچھے آ کر وہ لوگ بیٹھے ہوئے بہت کھانس رہے تھے۔ مجلس جیسے ہی ختم ہوئی میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے لیے تھوڑا سا چندہ کر دیں۔ کہہ رہے ہیں بہت محسن تھے، ان کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں میں بھی ذرا سا وہ ہوا، چہرہ بڑا وجیح تھا، بات چہرے اتنے اچھے تھے، آنکھیں ان پر بہرحال نہیں ٹھہرتے، کہتے چہرے سے بڑے مقدس نمازی روزے دار نظر آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال آپ کہ بیٹا برا نہ ماننا، میں فقیر نہیں ہوں، ایک امیر بیٹے کا میں باپ ہوں، میرا بیٹا دبئی میں رہتا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اے بیٹا 3 مہینے گزر گئے ہیں، گھر کا کرایہ نہیں دیا جا سکا، صاحب مالک بہرحال جو تھا اس کا آ کر کھڑا ہو چکا ہے اور کرایہ مانگ رہا ہے، میرے پاس کرائے کا پیسہ تو بہت دور، میری اہلیہ کی بہت طبیعت خراب ہے، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میں ان کا علاج کر سکوں، میں جس جگہ کام کے لیے جاتا ہوں کوئی مجھے کام بھی نہیں دے رہا ہے، کیا آپ اس سن میں کام کریں گے؟ اگر ہو سکے تو لوگوں سے تھوڑا سا چندہ کر کے، کہتے وہ آنکھیں کہتے ہیں کہ جیسے لگتا تھا کہ آنسو کی لڑی لگ گئی ہو، آنسو کی لڑی لگ گئی ہو کہ اس بہانے سے ایک باپ کو اس طرح جدا کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ بہرحال اس باپ کا جب انتقال ہوا ہے، بچہ آیا ہے، ماں زندہ تھی، لوگوں نے بہرحال اس گھر کا کرایہ دینا شروع کیا تھا اور وہ بچہ کرایہ نہ دیتا تھا، تو پہلے اس کے کہ وہ اپنے گھر جاتا سیدھا وہ اپنے گھر گیا ہے۔ ایسی بھی دنیا میں اولادیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر ضلالت پہ اتر آئے انسان تو ایسا بن جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ لیکن اگر یہی کامیابی آپ چاہتے ہیں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو جو معصومین نے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں پہ اگر عمل کریں گے تو آپ کی قبر میں، ہماری قبر میں چراغا بھی کر سکتے ہیں، وہ قبر کو آپ گشادہ بھی کر سکتے ہیں، اس قبر میں ہر دنیا کی آسائشیں آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو، اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ ہے عیادت اور صلہ رحمی ہے، کہ جو ساری قبر کی مشکلات کو برطرف کر دے دیتی، خصوصاً فشار قبر۔ کہنا آسان ہے، بہت سخت مرحلہ ہے فشار قبر کا۔ فشار قبر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ قبر جس وقت نزدیک ہونے لگتی ہے اس کو یہ دور کر دیتا ہے، قبر کو گشادہ کر دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ عیادت ہے، صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کو میزان حکمہ میں بھی اور ترغیب میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب رسول خدا سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس حدیث کو جو ہے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم کہے گا اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں بیمار ہوا اور تم مجھے دیکھنے نہ آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ میں بیمار ہوا اور تم مجھے دیکھنے تک نہ آئے۔ تو کہتے اس وقت بندے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قال یا ربی کیف ادعودک، اے خدایا، اے پروردگارا، اے میرے معبود، مجھے کیسے پتا چلے کہ تو بیمار ہو گیا؟ تو کہ رب العالمین ہے، تو خدا ہے، معبود، مجھے کیسے پتا چلے کہ تو بیمار پڑ گیا؟ کہتے اس وقت ندا آئے گی۔ ندا کیا آئے گی؟ قال اما عملت ان عبدی فلانا مریض، کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیمار ہو گیا ہے؟ تجھ کو نہیں پتا تھا کہ کوئی بیمار ہوا ہے فلاں جگہ پہ، فلاں قریے میں، فلاں قصبے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں جگہ پہ، فلاں محلے میں وہ شخص بیمار ہو چکا ہے؟ کہتے جب اس وقت اس ندا کو کہے گا، کہتے اس کے بعد
یہ شخص کیا کہے گا کہ پروردگار میں کیسے سمجھتا؟ تو خدا کہے گا جب تو اس کے پاس جاتا تو مجھ کو وہاں پر پاتا، جب میرے بندے کے پاس تو جاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا، تو اگر وہاں پر اس کی عیادت کرتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری عیادت اس دنیا میں کی ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ کہتے اگر ایسا کرے انسان تو پروردگار اس کی عمر کو دراز کرتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث یہاں پہ اور پڑھ کے اور ختم کر دوں۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، کہتے مولا بیان کرتے ہیں کچھ لوگ آقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آقا نے بیان کیا، کہتے دیکھو صلہ رحم بجا لایا کرو۔ صلہ رحم انسان کی عمروں کو طولانی کرتا ہے، انسان کی عمروں کو بڑھاتا ہے اور دنیا کی جو مشکلات ہیں اس کو برطرف کرتا ہے۔ صلہ رحم روزی کے دروازوں کو کھولتا ہے، صلہ رحم اخوت کو بڑھاتا ہے، صلہ رحم تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے، صلہ رحم ہر چیز کا علاج ہے اگر تم صلہ رحم بجا لانے لگو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، آپس میں خاندانی لڑائی چل رہی تھی، جیسے آج بھی چلا کرتا، بعض گاؤں میں بعض جگہوں پہ ہوتی خاندانی لڑائی چلی آ رہی باپ دادا سے، اور بیچارے پتہ چلا پوتے پر پوتے جھیل رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ مولا نے فرمایا کہ تم صلہ رحم بجا لاؤ۔ کہتے ایک شخص تھا، اس کو پتا چلا خاندانی لڑائی چلی آ رہی، بہت پرانی لڑائی تھی، اس کو پتا چلا کہ اس کی پھوپھی بہت ہی بیمار ہے، مرض الموت میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ چلو ایک احسان کریں اور میں اپنے آپ کو گاؤں میں بڑا دکھا دوں کہ میں نے پہل کر دی، میں نے پہل کی، مثلا وہ لوگ نہیں آتے تھے، میں نے شروعات کر دی، میں جو ہوں جا رہا ہوں۔ کہ اس نے یہ ارادہ کیا اور ارادہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا، اس نے قدم نکالا اور نکالنے کے بعد بہرحال اپنی پھوپھی کے گھر پہنچا۔ برسوں گزر چکے تھے، خاندانی لڑائیاں تھی، پھوپھی بھی ضعیف ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اپنے بھائی کی نشانی کو جس وقت دیکھا تو کہتے ہیں آنکھیں بھر آئیں اور اشک جاری ہو گئے۔ بہرحال اپنے بھتیجے کو گلے سے لگاتی ہے اور لگا کر بہرحال بھائی کا زمانہ یاد آ گیا۔ اب اس کے بعد یہ دل میں خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا دیکھو میں نے ان پر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ کہتے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا، کہتے مولا فرماتے ہیں اس نے اپنے اوپر فخر کیا، اس نے اپنے اوپر ناز کیا کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا۔ اس نے احسان نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنی ذات پر احسان کیا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا جس وقت اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نکلوں، ملک الموت اس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا، یہ اس کی روح قبض ہونے والی تھی، روح اس کی لی جانے والی تھی۔ کہتے جیسے ہی اس نے قدم کو اٹھایا ندائے غیبی آئی، اے ملک الموت پلٹا، میں نے اس کی 30 سال کی عمر کو اور بڑھا دیا ہے۔ ایک صلہ رحم اگر انسان بجا لائے تو خدا اس کی عمروں کو طولانی کر دیا کرتا ہے۔ کہتے آقا فرماتے ہیں من عاد مریضا فلہ بکل خطوط خطاہا۔ آقا فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مریض کی اگر عیادت کے لیے جائے، اگر صلہ رحم بجا لانے کے لیے جائے تو خدا بند عالم اس کے ہر قدم جو زمین پر رکھتا ہے، ہر قدم جو جا رہا کتنی بھی دور ہو جو زمین پر رکھتا ہے، بِكُلِّ خُطُوطٍ خَطَاهَا حَتَّى يَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ان کو دیکھ کر جب وہ پلٹ کے آنے لگے، بہت غور کریے اس حدیث پہ، جب اس کے گھر پہنچ جائے اور پہنچ کر اپنے گھر کی طرف پلٹ کے آنے لگے تو کہتے ہیں یہاں پر حدیث کا فقرہ الف حسنہ ومحیا 70,000 الف سیئہ، خدا بند عالم اس کے ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور وہ قدم جو اس نے اٹھایا ہے، یہ رکھا گیا ہزار، یہ جو اٹھایا گیا ہے الف 70 حسنہ،
خداوند عالم اس کے 70,000 اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. کہ جو قدم زمین سے اٹھاتا ہے، حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، وہ فرماتے ہیں مولا کہ وَيَرْفَعُونَ 70,000 درجہ، خدا اس کے کتنے 70,000 درجات کو اس کے پروردگار بڑھاتا چلا جاتا ہے. وَيُؤَكِّلُونَ 70,000 ملائکہ، خداوند عالم 70,000 ملائکہ اس کے اوپر نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. وَيَقْعَدُونَ فِي قَبْرِهِ، کہتے جب یہ چلا آتا ہے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پروردگار 70,000 ملائکہ کے لشکر کو اس کی قبر پر بھیج دیتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہتے یہ 70,000 ملکوں کا جتھا اس کی قبر پر بیٹھ کر قیامت تک استغفار کرتا نظر آتا ہے. ایک صلوات بھیج محمد والے. اے کاش اگر یہ چیزیں ہم کر لیں. کہتے اگر یہ صلہ رحمی دیکھنا ہو، یہ چیزیں دیکھنا ہو تو اہل بیت کے گھرانے میں نظر آئے گی اور کہیں نظر نہ آئے گی. آج دنیا بڑی مشکل میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے. یہیں پہ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. زندگی رہی تو پھر ملاقات. دعا یہی ہے کہ اگلی ملاقات بارگاہ مولا امام حسین علیہ السلام میں آپ سب سے ہو. اور صلوات بھیج محمد والے محمد پہ. کہ خداوند عالم سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو بہرحال جن کے دلوں میں حج و زیارات جو بھی تمنائیں ہیں، خداوند عالم ان کے حج و زیارات پہ جانا نصیب کر دے. بہرحال ہر کوئی مشکل پریشانی گرفتاری میں ہے. ایک جملہ جو میرا دستور رہتا وہ کہتے ہوئے میں نے ختم کی اپنی بات کو اسی جگہ پر کہ آج مشکل پریشانی میں ہر کوئی گھرا ہوا ہے. کسی کے روزی کی مشکل ہے، کسی کے رزق کی مشکل ہے، کسی کے اولاد کی مشکل ہے، کوئی مریضی ہے، بیماری ہے، مجھے نہیں معلوم کس کی کون سی مشکل ہے. ہر کسی کے کچھ نہ کچھ ہے. اس کا حل خود معصوم نے بتایا ہے. اگر کوئی شخص 141 مرتبہ عدد کا خیال کیا جائے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، 141 مرتبہ کسی بھی مشکل، کسی بھی گرفتاری، بچوں کی شادی بیاہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، لکھائی کا مسئلہ ہے، کیا ہے بہت کچھ ہے. کسی طرح کے مسئلہ ہو، سب سے پہلے 3 صلوات پڑھی جائے اور اس کے بعد 141 مرتبہ یا فتاح یا عزیزو، اللہ کا اسم ہے، یا فتاح یا عزیزو، اس کو پڑھ کر پھر 3 صلوات روز ڈیلی وظیفہ بنا لے. جس کام کی نیت کر کے پڑھا گیا پروردگار ایسے حل کر دے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ. پروردگار عالم نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ موت کا مزہ آج تک کوئی بتا نہ سکا کہ موت کا مزہ کیسا ہے. موت کھٹی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے، کسی انسان نے اس کا مزہ نہ بتایا. لیکن اگر اس کا مزہ ایک نونہال نہ بتاتا تو موت کا مزہ ہم اور آپ جان نہ سکتے کہ موت کا مزہ کیسا ہے. کہتے قاسم نے جس وقت آقا حسین نے سوال کیا تھا، یہ میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو کہا تھا احلا من العسل، امو جان شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. اللہ اکبر. ایک باپ کا پرسہ ہے. باپ کیسا بھی باپ ہو، باپ ہوا کرتا ہے. ایک شفیق باپ اگر دنیا سے چلا جائے اور خدا نہ کرے کسی کے بچے چھوٹے ہوں، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں اس باپ کے اوپر. بل میں ایران میں تھا، ابھی 15 کو انڈیا میں آیا، شاید 11 تاریخ کو انتقال ہوا ماموں جان کا. صبح کا ٹائم تھا، مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا. میں بھی سن کر بالکل تنگ رہ گیا، کیونکہ آپ کی اہلیہ زیارت پہ بھی ہم لوگ کے ساتھی المجتبہ ٹور میں آئی ہوئی تھیں، وہیں پر موجود تھیں زیارت کے لیے. زیارت کر کے وہاں سے پلٹی ہیں اور آنے کے شاید 1 ہفتے بعد یہ حادثہ پیش آیا. موت برحق ہے، لیکن بعض موتیں کھل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے انسان مریض ہو، بیمار ہو، ایک دل کو صبر ہو جایا کرتا ہے کہ مریض تھا انسان، بیمار تھا، بہرحال اپنی بیماری میں پریشان تھا، خدا نے اس کو بلا لیا. لیکن ایک اچانک ایک موت ہو جانا دل کو بڑا صدمہ دے جاتی ہے.
اور کہیں کوئی لائق انسان اگر ہو کہ جس کو سب یاد کرے, جو ہر کسی کے لیے آ کر کھڑے ہو جاتے, کہ اچھائی برائی ہر کسی میں ہوتی ہے, لیکن بعض میں بہت اچھائیاں ہوا کرتی ہیں کہ لوگ اسے ہمیشہ یاد کرتے ہیں. میں عرض کروں گا ان بچوں سے, گھر میں چھوٹی بیٹی بھی ہے, اللہ نے ان کو ایک بہن بھی دی ہے, 2 بیٹے بھی ہیں, گاؤں کے اتنے شفیق لوگ بیٹھے ہیں, اتنے رحم دل یہ چہرے نظر آ رہے ہیں. کہتے جب باپ کا جنازہ گاؤں میں پہنچا ہوگا نا, لوگ استقبال میں دور دور تک گئے ہوں گے, اور ہر کسی نے بچوں کو اپنے گلے سے لگا کر انہیں پرسا دیا ہوگا, بیٹا ہم تمہارے غم میں شریک ہیں, بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں. بیٹیوں کو گھر میں ماں اور بہنوں نے کلیجے سے لگا لیا ہوگا, بہن کو لوگوں نے اپنے کلیجے سے لگا کر پرسا دیا ہوگا, تمہارا بھیا چلا گیا تو میں تمہارے غم میں شریک ہوں, میں قربان جاؤں, ہاتھوں کو جوڑوں گا اس خان وعدے کے لیے. تمہیں پرسا دینے کے لیے ہر کوئی موجود تھا, اس بیٹی کو بھی پرسا دینے کے لیے موجود تھا, اس بیٹے کو بھی پرسا دینے کے لیے موجود تھا. ہے میں قربان جاؤں حسین تیری غربت پر. آئے چلے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں, مولا حسین کے پاس چلتے ہیں, اپنے دلوں کو لے کر چلے مولا کی بارگاہ میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. آئے سلام کریں اپنے آقا مولا امام حسین کو. کون حسین؟ وہ حسین جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا ہو, وہ حسین. کون حسین؟ وہ حسین کہ جسے رسول نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا. آئے سلام کریں اس بیمار کو, اس بیٹے کو جو کربلا میں تک تنہا باپ کے جنازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے. سید سجاد ہیں, بابا کا جنازہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہے. کہتے سجاد حسرت بھری نگاہ سے بابا کو دیکھ رہے ہیں. ایک بہن بھی ہے جو بھائی کے جنازے پہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک بہن بھی ہے جو بھائی کے جنازے پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے جو باپ کے جنازے کے کنارے آ کر کھڑی ہوئی ہے. کہتے زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑ گئی. زینب گھبرا گئی, زینب گھبرا گئی. عجیب کیفیت ہے امام حسین کے جنازے کے سامنے زین العابدین کی. کہتے ایک مرتبہ بی بی زینب نے سجاد کی طرف دیکھا, ہے میرے لال سجاد یہ کیا حال بنا رکھا ہے, اے میرے سجاد. مولا فرماتے اے پوپی اماں ذرا دیکھو تو صحیح, انہوں نے اپنے نجس جنازوں کو دفن کر دیا. آئے میرے بوڑھے باپ, میرے بوڑھے باپ کا جنازہ سامنے آنکھوں کی پڑا ہوا. کہتے بہت گریہ کیا, امام سجاد نے بہت گریہ کیا. کہتے مولا کے جنازے کو دیکھا, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. بہرحال ایک باپ کا پرسا ہے, نہیں معلوم کیوں اندر سے میرا دل کسی اور طرف جا رہا ہے. مصاحب کچھ اور میں پڑھنا چاہ رہا تھا.
لیکن حسین کے جنازے کو دیکھ کر دل میرا کہیں اور جا رہا ہے، مجھے کہیں اور جانے کا دل کر رہا ہے۔ بہرحال پرسہ ایک باپ کا ہے۔ ہم لوگ زیارت پہ تھے اور مامو جان بھی زیارت پہ تھے۔ اللہ آپ کو بھی قسمت کرے سرزمین کربلا دیکھنا، جو گئے ہیں انہیں بار بار جانا نصیب کرے، جو نہیں گئے انہیں جلد از جلد جانا نصیب کرے۔ ہم لوگ زیارت پہ تھے کربلا میں، مولانا بیٹھے ہیں، برادر بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، سب کو، آپ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ امام حسین کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں ایک روڈ ہے، اس کا نام ہے شارع صدرہ۔ وہاں پہ دو مقام ہیں۔ ایک مقام ہے مقام علی اکبر، کہ جہاں اکبر کے سینے پر برچھی لگی۔ ایک مقام ہے مقام علی اصغر، جہاں پر حسین نے اپنے ششماہے کو اس جگہ پہ ہاتھوں پہ لیا اور گلے پر تیر لگا۔ میں مقام علی اصغر پہ کھڑا ہوا تھا، مامو جان نے مجھ سے ایک خواہش کی، کہا بیٹا میں نے تمہاری مجلسوں میں بڑے مصائب سنے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ مصائب مجھے سنا دو جو تم نے فلاں جگہ پر پڑھا تھا۔ میں نے کہا مامو خیر تو کہنا، بیٹا مجھے دل چاہ رہا ہے وہ مصائب سننے کے۔ سنیں آپ بھی، چلے مولا کے بارگاہ میں، آئیں حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کہا تم نے ایک مصائب پڑھا تھا کہ کسی زائر نے آ کر مولا سے شکوہ کیا تھا کہ میں نے سرزمین کربلا پر ساری قبروں کو دیکھا، ایک قبر مجھے نظر نہ آئی۔ وہ کون سی قبر ہے؟ وہ اصغر کی قبر ہے۔ ایک باپ اور بیٹے کا مصائب ہے، بیٹا موجود ہے، باپ کو خدا غری کے رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ کہتے آقا امام زین العابدین باپ کے جنازے پر کھڑے ہوئے، بابا کا جنازہ حسرت بھری نگاہ سے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں یہاں پر امام رضا کا ایک جملہ، حدیث کا ایک فقرہ میں عرض کروں گا۔ امام رضا نے شبیب کے بیٹے سے کہا تھا، پوری اس حدیث کو نہیں پڑھوں گا، مفصل حدیث ہے کہ ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فبکی لجدی الحسین الغریب الذی یذبحون کذبح الکبش۔ اور اس کے بعد وہ جملات ہوتے 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 آقا ایک جگہ پر آ کر رک گئے اور مولا فرماتے شبیب کے بیٹے میرے جد حسین کو ایک جانور کی طرح کربلا میں ذبح کر ڈالا گیا، لوگ میرے جد کے جنازے کو دیکھ دیکھ کر گزرتے رہے، کسی نے بھی حسین پر افسوس نہ کیا۔ اے شبیب کے بیٹے میرے جد کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، مولا فرماتے ہیں گھوڑوں کی نالہ بندی کی گئی۔ راوی سوال کرتا ہے مولا نالہ بندی کیا ہوتی ہے؟ اے میرے بزرگوں مجھے معاف کرنا اگر جملے سخت ہوں۔ مولا فرماتے ہیں آقا کے جملے، امام رضا فرماتے ہیں نالہ بندی عرب کی جنگوں میں چند طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک نال وہ ہوتی ہے جو عام گھوڑوں کی ٹاپوں میں لگائی جاتی ہے، ایک نال وہ ہوتی ہے جس میں موٹی موٹی کیلیں نکلی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے ایک نال عرب بڑی جنگوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ نال وہ ہوتی ہے کہ گھوڑے کی ٹاپ میں جو نال لگائی جاتی ہے اس میں دھار بنی ہوتی ہے، اگر پتھر پہ بھی پڑ جائے تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کہتے اس نال کا استعمال کیا گیا۔ امام کی حدیث کو یہاں پر روکتا ہوں، سجاد بابا کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے مولا ٹکڑے ایربان ایربا۔ ایک شخص
کربلا زیارت کو آیا. اس حدیث کے فکر کو میں نے وہاں روکا. مولا نے بتایا کہ چند طرح کی نال ہوتی ہے. ایک نال کی جس میں کیلیں نکلی ہوتی ہیں, ایک نال وہ ہوتی ہے جس میں دھار ہوتی ہے. اگر پتھر میں پڑ جائے تو پتھر ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے. ایک شخص زیارت کو آتا ہے. کربلا کی زیارت اس زمانے میں خیمے نصب کیے جاتے تھے, یہ زیارت کرتا ہے. کہتا بہت گھبرایا ہوا, بوکھلایا ہوا ہے. کبھی گنج شہدا میں جاتا ہے, کبھی حبیب ابن مظاہر کی زری پہ آتا ہے, کبھی آقا حسین کے سرہانے اور پیتانے زری پہ جاتا ہے. کبھی نیچے ڈھونڈتا ہے کچھ, کبھی اوپر ڈھونڈتا ہے کچھ. بہت پریشان ہے. سرہانے آ کر اس نے زری کو پکڑا. آقا میں آپ کا زائر ہوں, آپ کی زیارت کو آیا ہوں. آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے. مولا, ایک باپ کا ذکر ہے. اے مولا, اے مولا مجھے یہ بتا دے آپ کا اصغر کہاں ہے, آپ کا اصغر کہاں ہے. گنج شہدا میں سارے نام پڑے, اصغر نہ ملے. آپ کی زری پر بھی پڑا, اصغر کا نام نہ ملا. مولا بتا دو اصغر کہاں ہے. شام ہو گئی, اپنے خیمے میں آیا. ختم کی میں نے مجلس کو. مانگ لے دعاؤں کو, دعا کرتے ہیں ایسے ہی دست جمی جیسے ہم سب بیٹھے, ایسے کربلا میں حسین کی بارگاہ میں بیٹھے. کہتے ایک مرتبہ یہ اپنے خیمے میں وہی سوچتا ہوا آ کر سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا, حسین آئے ہیں. سر پہ امامہ نہیں ہے, پیروں میں نالین نہیں ہے, بال الجھے ہوئے ہیں, گرد و خاک جسم پر ہے, زخموں سے جگہ جگہ سے خون پھوٹ رہا ہے. کہتے ہاتھوں کو جوڑ کر خواب میں کھڑا ہو گیا. مولا کہتے میرے زائر تو نے مجھ سے کیا مانگا ہے, کیا چاہتے ہو؟ مولا کچھ نہیں چاہیے, بس یہ بتا دے کہ آپ کے اصغر کہاں دفن ہے. مولا کہتے تم برداشت کر سکو گے میرا اصغر کہاں دفن ہے. ایک مرتبہ آقا کا وہ جملہ, مولا رضا کا جملہ, گھوڑوں کی نالا بندی کی گئی. آقا حسین فرماتے ہیں ایک اعلان کیا گیا گھوڑوں کی نالا بندی کی جائے. مولا کہتے کربلا کی زمین سے سارے لاشیں اٹھنے لگے. کربلا کی زمین پر دو جنازے ایسے تھے جن کا کوئی وارث نہ تھا. ایک میں, ایک میرا اصغر. مولا کے جملے کہتے آقا فرماتے تو سن سکے گا, تو برداشت کر سکے گا میرا اصغر کہاں ہے. مولا فرماتے ہیں ادھر سے گھوڑے دوڑے, ادھر سے گھوڑے دوڑے, میں کروٹیں لیتا لیتا, میں کروٹیں لیتا لیتا اپنے آپ کو میں نے اصغر کے اوپر گرایا. اپنے آپ کو میں نے اصغر کے اوپر گرایا. اصغر میرے سینے کے نیچے. مولا کہتے گھوڑے دوڑے, گھوڑے دوڑے, اتنے گھوڑے. مولا فرماتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپ میں دھار تھی, اتنا گھوڑے دوڑے, اتنا گھوڑے دوڑے. میرا جسم ایربان ایربا, میرا جسم قیمے کے مانند ہو گیا. میرا اصغر میرے سینے میں, میرا اصغر میرے سینے میں دفن ہو گیا. میرا جسم, میرے اصغر کا جسم, میرا اصغر, اس کی قبر میرے سینے میں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار پالنے والے, اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. پروردگار اس مجلس کا ثواب
ان اشکوں کا ثواب مرحوم اور ان کے تمام خاندان کے مرحومین کو ارسال کر دے۔ خدائے پروردگار، بہت سے چہرے دکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس کی کون سی حاجت ہے، کس کی کون سی مشکل ہے، کس کی کون سی گرفتاری ہے۔ خدایا تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ خدایا آج ذکر آ گیا اس باب الحوائج کا، روایت ہے 12 میں نے اس کو پڑھا ہے کہ اگر کوئی جناب علی اصغر کے اصلی نام کو 3 مرتبہ لے کر اگر خدا کو واسطہ یا کسی معصوم کو دے دے، جو چاہتا ہے پروردگار اسے عنایت کر دیتا ہے۔ اے معبود تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، خدایا تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، پروردگارہ تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ جو جناب علی اصغر کا اصلی نام ہے۔ معبود پروردگار یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان ہاتھوں کو کسی کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ خدایا ان سب کی جو شرعی حاجتیں انہیں پوری کر دینا۔ پروردگار ان کے حق میں ہمارے حق میں جو خیر ہے اسے عنایت کر دے۔ پروردگارہ جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ پروردگار پالنے والے روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے۔ معبود ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ خدایا اس گھر کے تمام افراد کو صبر دے دے۔ پروردگار پالنے والے ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو شہزادی کونین کے صدقے میں صبر عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے معبود تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، معبود ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا۔ خدایا ہمارے جوانوں کو جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں پروان چڑھا دے۔ معبود جو اپنے بچوں کے شادی بیاہ اور رشتوں کے لیے پریشان ہیں، خدایا انہیں برابر کے کفو اور برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ پروردگار ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے۔ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض یہ تمام چیزوں کو پاک کر دے۔ خدایا پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ کل کی تاریخ ملکہ دو عالم کی تاریخ ہے، مت بھولیے گا۔ انہدام جنت البقیع ہے۔ ابھی یہ کرونا سے پہلے سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ بہت سے لوگ ساتھ تھے وہاں عمرے پہ۔ دعا کرتا تھا میں ہمیشہ مولا رضا کی بارگاہ میں، تقریباً 91 سے مشہد میں ہوں میں۔ دعا ہمیشہ مولا سے میری یہی رہی، آقا سے، اے آقا ایک بار قسمت کر دو کہ جنت البقیع میں میں کھڑا ہو کر مصائب پڑھ لوں۔ ایک مرتبہ قسمت کر دو کہ جنت البقیع میں۔ سن لیا امام رضا نے، بڑے رؤوف ہیں، وہ بڑے رؤوف ہیں امام رضا، بڑی جلدی سن لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے سن لیا، کلیجہ پھٹا، مصائب پڑھے، میں نے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر شہزادی کی قبر کے سامنے مصائب خدا نے توفیق دی، پڑھیے۔ وہ دعا کی قبول ہو گئی ہے، شہزادی کے لیے دعا کی تھی۔ واقعاً کلیجہ پھٹ جاتا۔ وہاں بہت سے لوگ یہاں سعودیہ میں رہنے والے ہوں گے، آئے ہوں گے، بہت سے لوگ رہ رہے ہوں گے، مولانا بھی موجود ہیں، آپ سب موجود ہیں، بزرگان سب موجود ہیں۔ جنت البقیع میں جب جاؤ نا تو کلیجہ کھنچنے لگتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی، کیونکہ وہ سامنے رسول کا روضہ دکھائی دیتا ہے، بالکل سامنے رسول کا روضہ ہے، چراغاں ہے، بھیڑ اتنی کہ آپ سامنے وہاں جانا مشکل رہتا ہے، اتنا رش، اتنا ہجوم۔ رسول کی قبر پر آتے ہیں لوگ مسلمان رسول کو پرسہ دینے کے لیے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جب بقیع جاؤ ایک شخص بھی زہرا کی قبر پر نہیں ہے، میں بقیع کی قبر پر ایک شخص بھی، کل ہی کا دن ہے جو زہرا کی قبر کو ویران کیا گیا تھا، کل انہدام جنت البقیع ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، بہت عرض معذرت، وقت آپ کا لیا ہے، لیکن شاید زہرا اس کا اجر دیں، شاید شہزادی نے یہ جملہ میرے دماغ میں ڈالا، ایک مختصر خالی ایک پرسہ شہزادی کو، ایک اشک آپ کا چاہتا ہوں شہزادی کونین کے لیے۔ ایک شخص آتا ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے سے، زیارت کرتا ہے مولا رضا کی۔ مولا نصیب کریں آپ سب کو جانا امام رضا کی بارگاہ میں، کیا شان و شوکت ہے امام رضا کی، کیا شان و شوکت ہے۔ امام رضا کا ایک لقب ہے غریب الغرباء، غریبوں کے امام، پردیسیوں کے امام، یہ امام کا لقب امام رضا کہتے ہیں۔ یہ شخص آتا ہے زیارت کے لیے،
امام رضا کی زیارت کرتا ہے، اس صحن سے اس صحن میں بھاگ کر جاتا ہے، اس صحن سے اس صحن میں بھاگ کر جاتا ہے، اس صحن سے خادم اس کے پیچھے بھاگ رہے کہ اس کو ہو کیا گیا، کیوں بھاگ رہا ہے، اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہے جا رہا ہے، عربی میں کچھ کہے جا رہا ہے اور رو رہا ہے، چلا رہا، بھاگے جا رہا ہے۔ خادموں نے اس کو روک لیا، اے میرے بھائی کیا ہو گیا، کون سی مصیبت تجھ پر آن پڑی؟ کہتے میں مدینے کا رہنے والا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، سنا تھا کہ غریب الغربا یہاں رہتے ہیں۔ ارے میں تو یہاں دیکھتا ہوں یہ تو امیر الامراء ہے، امام رضا امیر الامراء ہے، غریب دیکھنا تو بقیع میں آ جاؤ، زہرا کی قبر ویرا ہے، دن کی دھوپ رات کی اوس ہے۔ اے خدایا، اے پروردگارا، تجھے واسطہ دیتے ہیں ائمہ بقیع کا، ان اشک بھری آنکھوں کا تجھے واسطہ دیتے، جن کے بھی دلوں میں جنت البقیع جانے کی تمنا ہے، ان سب کو جانا نصیب کر دے۔ پروردگارہ پالنے والے تجھ سے دعا ہے، موت سے پہلے، موت سے پہلے پروردگار جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ اے خدایا ہم سے ہمارے امام کو راضی کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں جو جو رکاوٹیں جس طرح کی اس کو برطرف کر دے۔ آخر میں التجا ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں، خصوصاً مرحوم زوار حسین صاحب اور آپ کی والدہ بڑی مومنہ تھیں، وہ بھی ان کو یاد کرتے ہوئے، اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے، رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔